طاقت علی عباسی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ اب جون کے آخر تک 3 لاکھ اور جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ جو نمبر بتایا آج اسد عمر صاحب نے، اگر یہی سچویشن ہے خدا نخواستہ جو وہ بیان کر رہے ہیں، سو اقدامات کیا ہیں وہ آج یہ بھی بتا دیتے، جہاں پر ڈاکٹرز روز آ کر کہتے ہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہیں، نمٹیں گے کیسے 12 لاکھ اگر نمبر پہنچ جاتا ہے؟ سعدیہ بہت شکریہ۔ اسد عمر صاحب جس حوالے سے بات کر رہے تھے وہ ایک ادارہ ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، جہاں چاروں صوبوں کی نمائندگی اور 2 جو آپ کی ریاستیں ہیں ان کی نمائندگی، مرکز کی نمائندگی ہوتی ہے، جہاں بیٹھ کے وہ ڈے ٹو ڈے پہلے دن سے لے کے آج تک ڈے ٹو ڈے اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، کدھر ہم جا رہے ہیں، کیا کیا ریکمنڈیشن ہے۔ تو وہ ایک قومی ادارہ ہے جو قوم کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن اس ملک کا کوئی سلوشن نہیں ہے، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا ایک ہی بات پہ زور ہے کہ ہماری صوبائی حکومتیں، چاہے وہ پنجاب کی ہو، کے پی کی ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو، یا جو 2 ریاستیں ہیں ان کی ہو، ان سب کو جو ڈاکٹرز کی ایس او پیز ریکمنڈڈ ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ ایک تو اس کی اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو، اور دوسرا صوبائی حکومتیں اس کو عمل درآمد کرائیں، اور جہاں جہاں ممکن ہے، آج مجھے خبر آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں کچھ ایریا جو ہے I-8 یا G9 وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں، آپ لوگ پہلے کہتے تھے، خود وزیر اعظم کہتے تھے کہ پاکستان میں صورتحال الحمدللہ بڑی بہتر ہے، اتنی اموات نہیں ہیں، اتنے زیادہ کیسز نہیں ہیں۔ پھر یہی اسد عمر صاحب جو آج خود کہہ رہے ہیں کہ 12 لاکھ تک کیسز جا سکتے ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ جی اس سے زیادہ کیسز تو یا اس سے زیادہ اموات تو ایکسیڈنٹ میں ہو جاتی ہیں، روڈ ایکسیڈنٹس میں ہو جاتی ہیں۔ سو اب حکومت کو احساس ہو رہا ہے کہ اتنی نان سیریسنس کا مظاہرہ جو کیا بڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سچویشن ایوالو ہوتی ہے، آپ کی اسٹریٹجی، آپ کا کو نہیں پتا تھا کہ بڑھے گا، جب WHO بھی بتا رہا تھا بڑھے گا کہ یہ ہے تو اس وقت تھا۔ اب جب بڑھ رہا ہے تو ہم بڑھ رہے ہیں، ہم نے کوئی فورکاسٹ تو نہیں کر رہے تھے کہ یہ نہیں بڑھے گا، ہر طرف فورکاسٹ تھی۔ جب 10,000 لوگ تھے تو روز کا 1,500 لوگ بڑھ رہے تھے، جب 50,000 ہوئے تو روز کا 4,000 بڑھ رہے ہیں، آج 1,40,000 ہو گئے تو اس کے حساب سے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک کامن مین کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ لوگ کہتے تھے کہ صورتحال بہتر ہے، تو اس وقت اگر بہتر تھی تو آپ لوگ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے، اب صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، سو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ لاک ڈاؤن ہو، لیکن کیونکہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ تھا، ہم نے بھی لاک ڈاؤن کیا 15 دن کا، 1 مہینے کا۔ اس لاک ڈاؤن کے بعد پوری دنیا نے کہا کہ لاک ڈاؤن کوئی سلوشن نہیں ہے، اس لیے جہاں جہاں ہاٹ سپاٹس ہیں پوری دنیا نے اس وقت کہا صداقت علی عباسی صاحب جب وہ WHO کی جو شرائط تھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی، ان کو پورا کرتے تھے۔ آپ کو تو خود WHO کہہ رہے کہ شرائط ہی پوری نہیں کرتے، آپ لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں، ریسٹرکشنز اٹھائے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے آپ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ویسٹرن جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں ان کی مثال قائم کرتے ہیں، بات کرتے ہیں 2 طرح کے، جو آپ کی جو ڈیولپنگ نیشن ہے، آپ ہیں یا انڈیا ہے یا آپ بنگلہ دیش ہیں، یا ان کی مثال دیں تو انڈیا میں لاک ڈاؤن کے بعد لاک ڈاؤن فیل ہوا، آج کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں جو ان کی معیشت پہ برڈن ہے وہ بھی ہے، 30% لوگ ان کے اس وقت ناخوش ہیں۔ تو اس لحاظ سے سچویشن کے مطابق بیان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن، اکانومی اور بیماری کیسے صداقت علی عباسی صاحب یہ کام جو ہے، جو اقدامات کی بات جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ ان چیزوں کو تو انشور کرے۔ بالکل، دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک قومی ایک ادارہ ہے جو اس کو ڈیل کر رہا ہے۔ میں پہلے تھوڑی سی بات جو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کی، تھوڑی سی میں کہہ رہا ہوں کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہو جاتی ہے کہ آپ بات فیکٹس کو ٹویسٹ کریں۔ جو میں نے بات کی تھی کہ انڈیا میں اس وقت 3,22,000 لوگ انفیکٹڈ ہیں اور 9,240 اموات ہو چکی ہیں، جو تقریباً انڈیا کی آبادی کتنی ہے؟ آبادی کی میں پہلے پوائنٹ سے پوائنٹ کیا بات کروں کہ 3 لاکھ میں سے 3% لوگوں کی اموات ہوئی ہے، جبکہ پاکستان میں آج کے فیکٹس ہیں 1,39,000 اور 2,600 لوگوں کی اموات ہوئی ہے، جو تقریباً 0.2% بنتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا پاکستان میں ڈیتھ ریشو کم ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا۔ آپ جو آبادی کی بات کر رہے ہیں اس لحاظ سے ریشو اسی حساب سے نکلتی ہے نا، اور نمبر آف پیشنٹس بینگ ایڈڈ انڈیا میں بھی اسی ریشو سے ہے۔ ہم اس وقت ڈیبیٹ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ انڈیا کو بھی چھوڑیں، آپ فرانس کو بھی چھوڑیں، مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، ہمارے ہاں اسپتالوں میں بیڈز نہیں ہیں، ڈاکٹرز جو رو رہے ہیں، آکسیجن نہیں مل رہی، وہ آپ فراہم کر دیں گے؟ دوسری بات جو ہے، شرمیلا فاروقی صاحبہ بڑی اچھی بات کر رہی ہیں، وہ ایسی بات کر رہی ہیں جیسے وہ اپوزیشن میں۔ اس وقت پاکستان کی آبادی، سندھ کی آبادی 25% ہے، پاکستان 23% ہے ایفیکٹولی، اور پاکستان میں جتنے کیسز ہیں وہ 52,000 کیسز سندھ میں، یعنی سب سے زیادہ اگر گروتھ ہوئی ہے اس کرونا وائرس کی تو وہ سندھ میں ہوئی ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہیں وزیر اعظم
بھائی آپ کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد آپ کی مرضی ہے لاک ڈاؤن کریں, آپ کی مرضی ہے ہیلتھ کو کریں, آپ کی مرضی ہے جو پالیسی کریں, آپ وزیر اعظم کے پیچھے چھپ کے اپنی نالائکی نااہلی 13 سال کی نہیں چھپا سکتے. سندھ میں آپ کراچی میں جو پوزیشن ہے, میں کراچی میں کوئی موت ہوتی ہے یا لاہور میں ہوتی ہے یا پشاور میں ہوتی ہے, ہمارے لیے برابر ہے, لیکن سب سے بری مینجمنٹ وہ تو اس دیکھیں, وقت صوبائی وہ حکومت سندھ نے تو لاک ڈاؤن سب سے پہلے لگایا, اور وہ مطالبہ آپ لوگوں سے کرتے رہے کہ بھائی ایک نیریٹو رکھیں, اس پہ قومی نیریٹو بنائیں. سندھ کو آج بھی اگر لاک ڈاؤن وہ سمجھتے ہیں تو لاک ڈاؤن کر دیں. کشمیر نے کر دی ہے, وہ لاک ڈاؤن بھی نہیں کرنا کیونکہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, راشن نہیں دے سکتے. 8 ارب کا راشن دیا تو کسی کو پتہ نہیں ہے. ہم نے اگر 15 دن لاک ڈاؤن کیا یا 1 مہینہ تو لوگوں کو کھانا پہنچایا. ہم نے لوگوں کو 1,60,00,000 لوگوں کو 12,000 پہنچایا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا غریب افورڈ نہیں کر سکتا اس طرح کے امیرانہ باتیں, یہ جو بڑی بڑی باتیں ہمیں کر کے سنا رہے ہیں, جو کچھ نہیں دے سکے وہ صرف تانے دے سکتے ہیں. تو اس وقت مصیبت ہے. خدارا نون لیگ نے کیا کیا مجھے بتائیں. شہباز شریف کورونا سے لڑنے آئے تھے, چھپ کے اندر بیٹھے ہوئے, ایک پالیسی وہ بتا کہتے دیں. ہیں آپ نے ان کی نیب کی پیشیاں لگوا کے ان کو کرونا کروا ان کو دیا ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی نیب کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ایسی بے تکیاں ماریں. جب کو ضمانت ملتی ہے تو یہ آئین اور قانون کی فتح ہے, جب یہ اندر ہو جاتے ہیں تو نیب نے ایسی گڑھ جوڑا. ان کا تو نہ بات کا سارا نہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کرونا ہو گیا نا ان کو. تو بھائی ہم کیا کریں؟ اچھا تو چلیں, آپ نے جو وائرس اس کرپشن کا لگایا ہوا تھا اس وائرس کا جواب دے. پہلے کہنے کی بات یہ ہے کہ شہباز شریف یہاں پہ آئے, یہاں سے کورونا سے لڑنے آئے تھے. ایک دفعہ ان کی شکل شریف نظر آئی ایک لیپ ٹاپ کے پیچھے, اس کے بعد کھ نہیں, نہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں نہ کسی جگہ پہ آتے ہیں. وہ اپنے کیسز لڑ رہے ہیں اور ان کے نمائندے بیٹھ کے ایسے تانے کس رہے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ یہ کورونا کو عمران خان یہاں لے کے آئے. خدا رہا یار, آپ نے لوٹ مار کی ہے کیا کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, آپ ہی رسپونڈ کریں. پاکستان کو ضرورت ہے کہ آپ بیٹھ کے ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے, آپ بیٹھ کے تانے کا. چلیں اوور آل اگر آپ بات کریں, یہ جو ابھی بجٹ آیا, جو اکانومی کی بڑی حفیظ شیخ صاحب نے بات کی, وہ خود آج مان رہے ہیں کہ بھائی آنے والے دنوں میں ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ کرنا پڑیں گی. تو یہ ایڈجسٹمنٹس کی مد میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ اچھا, 2 باتیں ہیں. میں آپ کو, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ایک چھوٹا سا کامنٹ جو شرمیلا صاحبہ نے بات کی, آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں ہم نے لاک ڈاؤن اس لیے نہیں کیا کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ کہہ دیا. اس کا مطلب ہے لیڈرشپ کا اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, جو کچھ کہے گا اس کو چلیں گے. ہم نے اگر کہا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے تو ہم نے اس نہیں, وہ کہہ رہی ہیں سندھ میں آ کے ورگلا رہے ہیں. ورگلا رہے, وہی کہہ رہا ہوں نا. آپ کو اپنی پالیسی کلیئر ہوتی ہے لیڈرشپ کی اور لے کے چلتے ہیں. عمران خان پہلے دن سے کلیئر ہیں کہ لاک ڈاؤن مسئلہ نہیں ہے, ہمیں جو تنقید کرتا رہے ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں, لوگوں کو اپنی بات پہ لے کے چل رہے ہیں. اب جہاں تک بات ہے جو آپ نے حفیظ شیخ صاحب کی بات کی, حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بجٹ ہے, اگر خدا نہ خواستہ منی بجٹ آنے والے ہیں, یعنی آپ تھوڑے سے سوال آپ کا سنیں, اگر خدا نہ خواستہ یہ کورونا کا امپیکٹ آگے جاتا ہے, ہمیں ٹارگٹ ریوائز کرنے پڑ سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے, جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ 41 انڈسٹریز کو بوم دے گا, ہم نے انسینٹیوائز کیا اس کو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتا ہے ہم ٹارگٹ سے آگے بھی چلے جائیں. ریوائز تب ہوگا اگر خدا نہ خواستہ یہ کورونا کا جو طبی ایفیکٹ ہے یا اس کا جو اکنامک ایفیکٹ ہے وہ خدا نہ خواستہ ورسن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان ہے, آپ یہ جو ریوائز کریں گے, اگر اس میں یہ چیز بھی ریوائز کریں گے جو ڈیمانڈ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے ان کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کریں کم از کم. دیکھیں شہباز شریف صاحب بہت ان کی تجویز کا ہمیں احساس ہے, اور ان کو بھی جو پاکستان سے احساس ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے. لیکن آپ کی جو معیشت کا حال ہے, جو پہلے 9 مہینوں میں ہم نے اپنے ٹیکس کا ٹارگٹ 17% بڑھا دیا, کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو اس ملک کو نواز شریف صاحب نے ڈوبنے کی سازش کی تھی اس کو ہم نے 70-73% کم کر کے 20 ارب سے 3 ارب تک لے گئے. یہ چیزیں جو ہے نا, obviously یہ ہر حکومت میں ہر وزیر جو ہے جو بھی بجٹ پیش کرتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں یہ آج کی موقع دینا, آپ بھی بات کریں گے, آپ سوال اگر فیکٹ میرا غلط ہو, شاید خاقان عباسی جاتے ہیں تو ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 ارب ہوتا ہے. عمران خان صاحب اس کو 3 ارب پہ لے کے آتے ہیں. یہ 73% اس ملک کی فورن کرنسی بچائی ہے. اس کو میں کریڈٹ نہ لوں اپنی حکومت کا. جب قرضوں کی بات ہوتی ہے نا, مسلم لیگ نون نے جب حکومت چھوڑی, ان کی حکومت ختم ہوئی تو قرضے تھے 30,000 ارب. آپ نے 22 مہینوں کے اندر 12,000 ارب جو ہے نا وہ لے لیے, اور کل قرضہ اس وقت 42,000 ہے. اور یہی سرکولر ڈیٹ کا حال ہے. سرکولر ڈیٹ پہ
2018 میں مسلم لیگ کی حکومت ختم ہونے پہ 1200 ارب انہوں نے چھوڑا تھا, آپ نے 22 مہینوں میں 800 ارب لے لیا, کل جو ہے وہ 2000 ارب ہے. اب آج کی خبر ہے کہ جی حکومت اگلے مالیاتی سال میں 13 ارب 15 کروڑ ڈالر قرضہ لے گی, اتارے گا کون؟ اب جتنا دیر آپ نے سوال کیا نا, کم از کم اتنا دیر آپ نے جواب سننا, کیونکہ آپ مجھے جواب دینے نہیں دیتے. ایک منٹ بھی نہیں لگا سوال کو. پہلا آپ کا سوال تھا کہ ہم نے قرضے لیے 5000 ارب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے قرضوں کا ہم نے 2 سالوں میں سود دیا, تو یہ ہو گیا. اچھا 10 سالوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ایک پرائمری سرپلس کیا. سرپلس پتہ کیا؟ حکومت نے جتنا خرچہ کیا اور آمدنی زیادہ اور خرچہ کم, یہ کبھی آپ کی کہاں ابھی بھی کہاں آمدنی زیادہ ہے اور اخراجات کم ہوئے ہیں؟ مجھے سوال پورا خود وہ حماد اظہر صاحب بجٹ میں مان رہے ہیں 3000 ارب اس سال میں ان لوگوں کا لیے ہوئے قرضے پہ ہم نے سود دیا. اگر سود کی پیمنٹ نہ ہوتی تو ہم آج سرپلس میں تھے. جتنا 3500 ارب کا قرضہ جو بڑھا ہے وہ صرف روپوں میں بڑھا ہے, ڈالروں میں نہیں بڑھا, کیونکہ ڈیویلیویشن ہوئی ہے. ڈیویلیویشن کیوں ہوئی ہے؟ کہ شاہد خاقان صاحب 20 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. لہذا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے, عمران خان صاحب نے, اب پی ایم ہاؤس کا خرچہ دیکھیں, آپ ڈیوورس کی جو کانفرنس کا خرچہ دیکھیں, شاہد خاقان صاحب 14 لاکھ ڈالر لگا کے جا رہے ہیں, زرداری صاحب پر وہ, اور عمران خان 1.5 لاکھ.